مجھ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. آغاز کیا جناب صاحبزاد صاحب نے. جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے بات کی, انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا ما یفسد فیہا. فرشتوں نے جواب دیا, الہ العالمین کیا ضرورت پڑی ہے, زمین پہ فساد برپا کرے گا, خون بہائے گا. تو اللہ نے جواب دیا تھا, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایک تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو اللہ نے ملائکہ سے بات کی یہ مشورہ نہیں تھا, لیکن انفارم ضرور کیا اپنی موجود مخلوق کو. بے شک. اور ہمارے لیے سنت جاری کر دی کہ جب تم بھی کوئی اہم کام کرنے لگو تو پوچھ لیا کرو, ایک دوسرے سے بات کر لیا کرو. اچھا, یہ تو ہرگز ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی بھی گوشے میں کہ کوئی پہلو اللہ کے ہاں کوئی مخفی تھا اس لیے بات کی. نہیں, سب کچھ یہاں تھا. وہ تو اللہ کی ذات ہے, وہ تو تخلیق کرنے والی ہے. فرشتے تو مخلوق ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی سنت جاری کی بات کرنے کی. اور خاص طور پہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ اللہ نے یہ جو فرمایا تھا نا, وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اس کا پھر ثبوت اللہ رب العزت کیسے دیتے ہیں؟ سورہ قدر میں دیتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس رات میں میرے گناہ گار بندے کونوں کھدروں میں بیٹھ کر مجھ سے معافیاں طلب کرتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. پھر میں انہی ملائکہ سے کہتا ہوں, انہی کے بارے میں تم کہتے تھے فساد کرے گا, خون بہائے گا, یہ تو دیکھو کونوں کھدروں میں بیٹھا بہت ہی عاجزی کے ساتھ مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھائیں گے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ اس سے پہلے کہ آپ گفتگو شروع کریں, میں آپ کا ایک مرتبہ پھر اہلاً و سہلاً و مرحبا, خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام صدائے قرآن میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جس میں کلام اللہ تسلسل کے ساتھ الحمدللہ صدائے قرآن دے رہا ہے. الحمدللہ. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور ہم اس خوبصورت پروگرام کے اندر حاضر ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کا قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ہمیں موقع ملا. الحمدللہ. اور اس کے بعد صاحبزادہ سید منیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے توسل سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور یہ صدائے قرآن پبلک نیوز کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی دل کو کہ الحمد سے لے کے آپ والناس تک یہ سفر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت صحت کے ساتھ زندگی دے, ہم والناس تک جائیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرما کے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے یہ صاحبزادہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے, اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ارشاد فرمایا, والذین اذا فعلوا فاحشہ, وہ لوگ جب کوئی الٹا کام کر لیتے ہیں, کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے, تو فرمایا کہ سب سے پہلے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا دوسرا کام فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اور تیسری جو چیز ارشاد فرمائی وہ یہ کہ فرمایا وہ لم یصروا, وہ ڈٹ نہیں جاتے, اڑے نہیں رہتے, ضد پہ قائم. وہ جو بھی ان سے خطا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کس دروازے پہ جائیں. اس پر قرآن پاک کی جو آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفطار میں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہ کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ